بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں یہ سمجھا کہ آپ میرے لیے تشریف لائے، لہذا میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا تو آپ نے میری کمر پر تھپکی دے کر فرمایا جاؤ اور معاویہ کو بلا لاؤ۔ آگے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی لکھتے تھے۔ پھر جب وہ گئے وہاں پر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے تو حضور نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر بھیجا تو وہ کھانا کھا ہی رہے تھے ابھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نہیں کہ حضور بلا رہے ہیں، تو دوبارہ جا کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ تو پھر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حق میں ایسی دعا ثابت ہوئی کہ بادشاہوں کے ویسے تو میرے کام نہیں کرتے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر معدے میں اتنی طاقت عطا فرما دی تھی اس دعا کی برکت سے، جس کو لوگ بدعا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر وہ دن میں 7 دفعہ بھی کھانا کھا لیتے تھے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جلیل القدر تابعی عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ المکی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کیا، وہ فقیہ ہے۔ صحابی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اے اللہ اسے ہادی و مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا یہ اس کا نمبر ہے 2043۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما رأیت رجلا کان اخلق یعنی للملک من معاویہ، میں نے معاویہ سے زیادہ حکومت کے لیے مناسب خلفائے راشدین کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔ ارباز بن ساریہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 100% قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ ابراہیم بن میسر الطائفی یا میسر الطائفی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کسی انسان کو نہیں مارا سوائے ایک انسان کے جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی تھی، انہوں نے اسے کئی کوڑے مارے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور مرحبا فرمایا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ احادیث وہ 163 ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا تسبوا احد من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان صحابہ کے 1 یا آدھا چلو گندم یا جو وغیرہ کے صدقے کے برابر بھی نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ ان احادیث میں سب صحابہ اور اوپر بیان کردہ میں خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، جس سے واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے تھے اور بہت ہی فضیلت والے صحابی تھے، اس سے کوئی صحابی مستثنیٰ نہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے سورہ حدید میں، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں۔ اب آگے ان کا ذکر ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔
ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ سے، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یہ بعد میں، حسنہ کا وعدہ فرمایا، اور یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ ثابت ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر پانی بند کر کے قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کے واقعے کو عدل و انصاف کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو وہ عدل و انصاف کی کسوٹی ہے کیا؟ کسوٹی واضح ہے کہ تاریخ پر قرآن کی طرح آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لانا، بلکہ بلا سند جو روایات ہیں ان کو دیوار پر دے مارنا ہے، اور جو روایات سند کے ساتھ موجود ہیں ان کے راویوں کو اصول و جرح و تعدیل پر پرکھ کر پھر موقف بنانا ہے، کیونکہ یہ موقف کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ کے بارے میں ہے۔ اور سورہ فتح میں اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رہنے لیں۔ اور پھر آگے وہ پوری آیت اتنی بڑی کہ کافروں کو جو ہے چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا ہوا ہے، تو صحابہ سے جو چڑھتے ہیں ان کو کافر کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ صحیحین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کچھ لوگ جہاد کریں گے تو کہا جائے گا کیا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہے گی ہاں، تو انہیں اس صحابی کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ پھر کوئی جہاد کریں، کہا جائے گا کیا تم میں کوئی تابعی ہے؟ کہے گی ہاں، تو انہیں بھی فتح ہو جائے گی۔ پھر کچھ لوگ لڑائی کریں گے تو کہا جائے گا کیا تم میں کوئی تبع تابعی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس کی برکت سے انہیں بھی فتح حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دلوں میں سے کسی بھی صحابی کا بوجھ دور رکھے۔